زندان میں بہت سے انبیاء بھی رہے، بہت سے معصومین بھی رہے، لیکن چند ہستیوں کا زندان بہت ہی عجیب ہے۔ انبیاء علیہ السلام میرے جناب ابراہیم علیہ السلام کو بھی زندان میں رکھا گیا، آپ جانتے ہیں نا، بہت سے انبیاء زندان میں رہے، جناب یوسف علیہ السلام بھی، لیکن عزیزان گرامی 3 ہستیوں کا زندان بڑا دردناک ہے۔ اگر تینوں ہستیوں کا کچھ نہ کچھ آپ کے سامنے بیان کر دوں، 3 ہستیوں کا زندان بہت دردناک ہے۔ پہلے امام زین العابدین، جانتے ہیں کیوں؟ امام کا زندان ایسا تھا، 2 طرح کے زندان تھے امام کے۔ ایک ایسا تھا جس کی چھت نہیں تھی، اسلام آباد سے زیادہ ٹھنڈا ہے دمشق، میں نے پڑھ دیا آپ نے سن لیا، اتنا بڑا امام بار کا، اتنی اونچی چھت ہے، سب کچھ ہے، میں پھر بھی دیکھ رہا ہوں تقریباً سب نے پھر بھی جیکٹ یا کوٹ پہن رکھا ہے کیونکہ سردی ہے۔ میری طرف دیکھیے گا، اور اگر چھت نہ ہوتی، مجھے آواز آ رہی ہے، میری مائیں بہنیں بیٹیاں بھی آئے ہیں نا بھئی، یہی امام سجاد کی مظلومیت ہے، مولا پھپھیوں کے ساتھ زندان میں تھے۔ اور رونے میں بخل نہ کیجیے گا، شب شہادت ہے باب الحوائج کی۔ چوتھے امام کا زندان بڑا دردناک ہے۔ امام کا ایک چاہنے والا، ایک عاشق، دمشق کا رہنے والا تھا، دمشق کے پاس کہیں رہتا تھا شام میں۔ ہر سال جب حج پہ آتا تو مدینے جاتا امام کی خدمت میں، مولا آپ کا دیدار کرتا ہوں، میری روح تازہ ہو جاتی ہے۔ تو چوتھے امام نے فرمایا، ابراہیم ہر برس آپ آتے ہیں، اگلے برس ہم آپ کے پاس آئیں گے۔ وہ چاہنے والا ایک مرتبہ رونے لگا، مولا زہر نصیب آپ ہمارے گھر تشریف لائیں گے؟ کہا گھر نہیں، تمہارے شہر میں آؤں گا۔ کہا مولا میرے گھر آئیے گا۔ کہا گھر نہیں آ سکوں گا، پتہ نہیں لوگ پہنچ رہے ہیں نہیں پہنچ رہے ہیں۔ مولا نے فرمایا میں گھر نہیں آ سکوں گا۔ کہا مولا اتنی دور آئیں گے پھر بھی میرے گھر نہیں آئیں گے؟ کہا ابراہیم آپ تو مجھے پہچان بھی نہیں سکیں گے۔ میں نے جملہ پڑھ دیا، ابراہیم آپ مجھے پہچان بھی نہیں سکیں گے۔ کہا مولا کیسے ممکن ہے 1 برس بعد آپ کی زیارت کروں اور پہچان نہ سکوں؟ میں اپنے انداز سے پیش کروں، مولا نے کیا فرمایا؟ مولا نے فرمایا ابراہیم غیرت مندوں پہ بڑے بڑے وقت آ جاتے ہیں، وہ پہچانے نہیں جاتے۔ کہا مولا میں آپ کا ماننے والا ہوں، کیسے ممکن ہے میں آپ کو نہ پہچانوں؟ کہا ابراہیم اگلے برس دیکھیں گے، لیکن ابراہیم بس میری نصیحت یاد رکھیے گا۔ فرمائیے مولا۔ ابراہیم قیدیوں کا تماشا نہ دیکھیے گا۔ میں نے پڑھ دیا، آپ نے سن لیا۔ امام نے فرمایا ابراہیم قیدیوں کا تماشا نہ دیکھیے گا، اگر دیکھ سکے تو سب میری طرف دیکھیے گا، کیونکہ تفصیل کا وقت نہیں ہے، مجھے 7ویں امام کے مصائب کو پڑھنا ہے۔ جب ابراہیم گزر رہے تھے نا زندان کے سامنے سے، اچانک ابراہیم کی نظر پڑی، ایک مرد زمین پہ بیٹھا ہے، ساتھ میں کچھ بیویاں ہیں، بچے ہیں۔ فوراً آگے بڑھے، زندان کے اس جنگلے سے اندر دیکھنے لگے۔ جب دیکھنے لگے تو چوتھے امام اٹھے، کہا ابراہیم کیا آپ کے مولا نے نہیں کہا تھا قیدیوں کا تماشا نہ دیکھیے گا؟ ابراہیم رونے لگے اور کہنے لگے، قیدی ہاں میرے مولا نے فرمایا تھا، آپ کو کیسے معلوم؟ امام نے ایک مرتبہ فرمایا ابراہیم مجھے غور سے دیکھیے۔ ابراہیم نے امام سجاد کو غور سے دیکھا، نہیں پہچان سکے۔ کہا قیدی میں نے آپ کو نہیں پہچانا۔ امام نے کہا ابراہیم دوبارہ دیکھو۔ ابراہیم نے پھر دیکھا، کہ ابراہیم ابھی بھی نہیں پہچانا؟ کہ مجھے معاف کر دیجئے، آپ کے چہرے پہ اتنے زخم ہیں، لباس پہ اتنی خاک ہے،
امامہ جلا ہوا میں پہچان نہیں پا رہا، آپ کون ہیں؟ امام نے کہا ابراہیم میں تیرا مولا سجاد۔ ایک مرتبہ ابراہیم رونے لگے، کہا مولا، اگر دیکھ سکے دیکھے گا، نہیں تو آنکھیں بند کر کے جملے کو سنیے، کہا مولا آپ 24 برس کے جوان ہیں، آپ کی داڑھی سفید کیسے ہو؟ کہا ابراہیم میں نے کہا تھا نا، غیرت مندوں پہ بڑے بڑے وقت پڑ جاتے ہیں۔ ایک مرتبہ ابراہیم رونے لگے، کہا مولا یہ میرا علاقہ ہے، اگر کوئی حکم ہو میرے لیے، مولا اگر فرمائیے کھانا لا دوں، شربت لا دوں؟ کہ نہیں ابراہیم، ہو سکے تو کچھ چادریں لا دو۔ کہا مولا آپ ابا قبا مانگتے، امامہ مانگتے، کھانا مانگتے، شربت مانگتے، مولا آپ نے چادریں کیوں مانگی؟ کہا ابراہیم میری پھپھیاں میرے ساتھ ہیں۔ اجرکم اللہ۔ اجرکم اللہ۔ بھائی رونے میں بخل نہ کیجئے گا۔ اجرکم اللہ۔ جانتے ہیں دوسری ہستی کون ہے جن کا زندان بڑا سخت ہے؟ خدا کبھی کسی 3.5 برس کی بچی کو زندان میں نہ جانے دے۔ اس بچی کے لیے زندان اس لیے دردناک تھا کہ اس بی بی کو باپ کے سینے پہ سونے کی عادت۔ اجرکم اللہ۔ اجرکم اللہ۔ ابھی بھی اگر کوئی نہ روئے تو مجھے نہیں معلوم کیا پڑھوں۔ اگر آپ میں سے کسی کے گھر میں کوئی چھوٹی بیٹی یا بہن ہو تو آج پیار کر کے کہیے گا خدا کسی چھوٹی بچی کو یتیم نہ کرے۔ شاید میری کسی بہن سے برداشت نہیں ہوگا۔ میں نے تو ابھی مصائب شروع کیا ہے، شاید مجھے مختصر کرنا پڑ جائے۔ آئیں بھائی میں ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں، تیسری ہستی کون ہے؟ تیسری ہستی امام موسیٰ کاظم، جن کے 18 جوان بیٹے، 19 بیٹیاں مدینے میں تھیں۔ کئی لوگ پوچھتے ہیں مولا کے بیٹوں نے کیوں نہیں جنگ کی؟ 7ویں امام کہتے تھے ابھی کربلا کا غم ٹھنڈا نہیں ہوا، میرے بیٹوں جنگ نہ کرنا، یہ سب کے سب آل محمد کے خون کے دشمن ہیں، یہ سادات کی نسل ختم کر دیں گے۔ اجرکم اللہ۔ اجرکم اللہ۔ بھائی رونے میں بخل نہ کیجئے گا۔ میں بتاؤں آپ کو دردناک زندان کیسا تھا، سننا برداشت کریں گے؟ اگر دیکھ سکے نہیں تو آنکھیں بند کر کے تصور کیجئے گا۔ امام کا ایسا بھی زندان تھا جہاں امام جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو قیام نہیں کر سکتے تھے۔ امام کا قد بڑا تھا، زندان کی چھت چھوٹی تھی، امام سیدھے کھڑے نہیں ہو سکتے تھے۔ اجرکم اللہ۔ اجرکم اللہ۔ پتہ نہیں سارے مسائل پڑھوں نہ پڑھوں۔ آپ جانتے ہیں نا جب عید آتی ہے، تہوار آتے ہیں، بیٹیاں انتظار کرتی ہیں ہمارے بابا آئیں گے، ہمیں عیدی دیں گے۔ اور اگر کسی امام کی 19 بیٹیاں ہر عید پہ بھائی سے کہیں اے بھائی رضا، کیا اس عید پہ بابا تشریف لائیں گے؟ امام رضا رو کے فرماتے اس عید پہ بھی بابا نہیں آئیں گے۔ آپ جانتے ہیں نا بیٹیاں پھر عید نہیں مناتی، بیٹیوں کو باپ سے بڑی محبت ہوتی ہے۔ خدا کسی بیٹی کو نہ دکھائے کہ جب لوگ باپ کو مار رہے ہوں۔ میدان کربلا میں ایک بیٹی دیکھ رہی تھی جب تیر چل رہے تھے۔ اجرکم اللہ۔ اجرکم اللہ۔ 5ویں امام کی حدیث ہے نا، شہادت میں امام موسیٰ کاظم کی کل پوری پڑھوں گا۔
5ویں امام کی حدیث ہے، کیسے پڑھوں یہ حدیث؟ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں میرے دادا حسین کو جس کے پاس تلوار تھی اس نے تلوار سے مارا، جس کے پاس تیر تھا اس نے تیر مارا، جس کے پاس نیزہ تھا اس نے نیزہ مارا، جس کے پاس گرز تھا اس نے گرز مارا، جس کے پاس کچھ نہیں تھا اس نے لاٹھیوں سے مارا، جس کے پاس لاٹھی بھی نہیں تھی اس نے پتھر مارا۔ اجرکم اللہ، رونے میں بخل نہ کیجئے، آج شب شہادت ہے۔ آپ جانتے ہیں نا پورے عراق سے لوگ کاظمین جا رہے ہیں۔ میں نے دیکھا اتنی سردیاں بغداد میں، شدید سردی، 70 سے 80 لاکھ زائرین آنے والے ہیں۔ اور جانتے سب کہاں جائیں گے؟ سب کہہ رہے ہم پل بغداد پہ پرسا دیں گے جہاں ایک امام کا لاشا دھوپ میں پڑا رہا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بس بھائی زیادہ نہیں پڑھوں گا، 5 سے 7 منٹ کی زحمت دوں گا، برداشت کر لیں گے اتنی دیر؟ عزیزان گرامی، آپ جانتے ہیں نا تاریخ میں کچھ لاشیں دھوپ میں پڑے رہے ہیں۔ جب بنی اسد کی خواتین 13 محرم کو گھروں سے نکلی نا تو ان کے کانوں میں ایک بی بی کے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ وہ بی بی رو رو کے کہہ رہی تھی میں نے چکیاں پیس کے پالا تھا، میرے لال کا لاشا دھوپ میں پڑا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بس بھائی آپ جانتے ہیں کوئی برداشت نہیں کرتا، لاشا دھوپ میں پڑا رہے۔ امام زمانہ کہتے ہیں میرا سلام میرے اس دادا پہ جنہیں زندان کی تاریکیوں میں شکنجہ کیا گیا۔ عزیزان گرامی، میں بس ایک جملہ یہاں پہ پڑھ کے تمام کر رہا ہوں، اب آپ سے شاید برداشت نہ ہو۔ آپ جانتے ہیں نا 3 ایسے تابوت برآمد ہوتے ہیں جن پہ زنجیریں لٹک رہی ہوتی ہیں۔ ایک چوتھے امام کا تابوت، ایک چھوٹی سی بی بی کا تابوت اور ایک 7ویں امام کا تابوت۔ میں نے پڑھ دیا، آپ نے سن لیا۔ جب ایک شیعہ نے سوال کیا نا بنی عباس کے ان سپاہیوں سے، کیا بات ہے قیدیوں کی زنجیریں کاٹ دی جاتی ہیں، تم نے ہمارے مولا کی زنجیروں کو کیوں نہیں کاٹا؟ تو ایک مزدور کہنے لگا جسے پیسے دے کے لاشا اٹھوایا تھا، تمہارے امام کی زنجیریں گوشت کھا کے ہڈیوں میں چلی گئی تھی۔ اجرکم اللہ۔ مجھے ابھی بھی بتایا گیا تابوت برآمد ہوگا۔ بس بھائی 2 منٹ کی زحمت دوں گا، اگر اب میں تابوت کے مصائب نہ پڑھوں تو حق ادا نہیں ہوگا۔ میری آپ سب سے درخواست ہے آج جو بھی تابوت کو کاندھا دے امام رضا کو ضرور پرسا دے، لیکن ایک مرتبہ قوم کا رخ کر کے کہے اے معصومہ قوم، جب آج کی شب یہی شب تھی جناب معصومہ قوم نے سب بہنوں کو جگایا، اٹھو ہمارا بھائی صحن میں رو رہا۔ ساری بیویاں اٹھ کے صحن میں آئیں، اے بھائی رضا کیا بات ہے، بھیا اتنا کیوں رو رہے ہیں؟ مولا نے رو کے فرمایا آج رات ہمارے بابا کو زہر دے دیا گیا۔ ساری بیٹیاں رونے لگی، ہائے ہمارے بابا پردیس میں مارے گئے، خدا نہ کرے کسی کا باپ پردیس میں شہید ہو۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بس بھائی 2 منٹ میں تابوت برآمد ہو رہا، میں آخری جملے پڑھ رہا ہوں، لیکن میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا بی بی میرے پاس جو کچھ ہے آپ ہی کے حرم کا صدقہ ہے، لیکن بی بی میں ہاتھ جوڑ کے آپ کی خدمت میں کہوں بی بی جب آپ کو آپ کے بابا کی شہادت کی خبر ملی آپ کو تازیانے تو نہیں نہ مارے گئے؟ بی بی کربلا میں ایک چھوٹی سی بی بی، کانوں کی بالیاں، چہرے پہ نشان، ہائے پل بغداد پہ لاشا پڑا ہے،
صبح زائرین جائیں گے. بس بھئی تابوت برآمد ہو گیا ہے. آخری جملہ سن لیجئے. جب آپ تابوت کی زیارت کریں نا تو ایک مرتبہ کہیے گا جناب سیدہ سے، بی بی آپ کے بیٹے موسیٰ کاظم کا پرسہ دینے آئے ہیں. بی بی ہمیں پتہ ہے آپ جنت البقیع سے کاظمین آ گئی ہیں. بی بی 70 لاکھ زائرین آپ کو پرسہ دینے کاظمین آ رہے ہیں. بی بی ہم یہاں اسلام آباد سے آپ کو پرسہ دیتے ہیں. بی بی قسم کھا کے کہتے ہیں اگر یہ شیعہ بغداد میں ہوتے ہم کبھی بھی امام کے لاشے کو، تابوت کو دھوپ میں، یا امام، یا حسین، یا حسین. بس بھئی اے باب الحوائج، میں دعا کرتا رہوں گا، آپ زیارت کرتے رہیے. میں بھی دیکھ رہا تھا چند دن پہلے ایک کلپ تھا ایک چھوٹی سی بچی کا، بال بکھرے ہوئے ہیں، چہرے پہ آنسو ہیں، رو رو کے کہہ رہی ہے او مسلمانوں ہم مسلمان ہیں، او مسلمانوں ہم پہ رحم کھاؤ، ہم مسلمان ہیں. میں بار بار جب وہ کلپ دیکھتا ہوں مجھے جناب سکینہ یاد آتی ہے. بی بی رو رو کے کہتی تھی او مسلمانوں ہم آل رسول ہیں. پروردگارہ پاکستان پہ رحم فرما. ماتم کرتے جائیں. میں دعا مانگ رہا ہوں باب الحوائج کا، باب الحوائج کا تابوت ہے. پروردگارہ اس وقت عراق میں حالات خراب ہیں، ایران میں، افغانستان میں، کشمیر میں، ہندوستان میں مسلمانوں کے حالات خراب ہیں، یمن میں، بحرین میں، افریقہ میں. پروردگارہ سب پہ رحم فرما. پروردگارہ ہمیں زندگی میں بار بار باب الحوائج کی زیارت نصیب فرما، آخرت میں ان کی شفاعت نصیب فرما. یا حسین، یا حسین.